کیونکہ جو برزخی زندگی ہے وہ دیکھیں دنیا سے ایسے ڈفرینٹ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی بیویاں جو ہیں وہ نئی شادی کر سکتی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اس کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. نمبر تین، تقسیم لیکن وہ اس دنیا میں افیکٹ نہیں کر سکتا، انبیاء کرامات نہیں کر. یہ کہاں سے ہے؟ یا کوئی مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان کی نبوت ختم ہے، ان کے معجزات ختم ہے جی، وہ آج نبی نہیں ہے، معجزات بھی ان کے نہیں ہیں. یہ مجھے کسی حدیث میں کوئی دکھائے ہوئے، کوئی وہاں بھی دکھا دے. صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے، لیکن اگر آج ہم قبر رسول پر چلے جائیں اور انہیں پوچھیں، آپ دکھائیں بھائی، آپ قیاس نہ کریں نا. اگر کوئی مرتا فاطمہ حق پہ ہیں وہ نہیں بتائیں گے. اگر ہم قبر رسول پہ جائیں اور پوچھیں کہ ابو بکر حق اللہ بھی موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے. خانہ کعبہ میں جائے نا، اللہ کو پکارو، اللہ جواب نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے. اللہ تو ویسے بھی جواب نہیں دیتا، وہ تو نبیوں کو بھی جواب. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کو سلام دیا، جواب بھی سنا ہے. اس طرح نہیں کہ جواب نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کے جواب بھی دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا میراث تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر وہ کرامات بھی نہیں کر سکتا. ان دونوں میں there is no mutual necessity between the two. آپ تو عقل مند ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں. کیونکہ یہ اکثر میں نے بھی یہ چیز سنیوں کے ساتھ جب میں ڈیبیٹ کرتا ہوں اکثر، تو آئی یوز ٹو ٹیل دیم کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمائے موتا کا اگر آپ عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر یہ ابو بکر کی خلافت قبر رسول سے جا کے ثابت کیوں نہیں سنی حضرات کروا لیتے؟ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے یا نہیں ہے. تو یہی دلیل انہیں بھی مار جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حیات مبارکہ ہے وہ برزخی ہے، جس کے اندر وہ زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کا ہمیں علم نہیں ہے. وہ بالکل ایسی ہے جیسے ان کو علم ہے نا، ان کے پاس احادیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات برزخی میں کیا اعجاز کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. ان کے پاس احادیث نہیں، ہمارے پاس احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات برزخی میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. ان کے پاس معجزات کرامات بھی ہیں، ان کے پاس، ہمارے پاس ہیں. یہ حدیث ہماری کسی کتب اربع کے اندر سے کسی کتاب میں ہے یا کوئی؟ اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دکھایا تھا نا، پچھلی دفعہ دکھایا تو اور بھی دکھایا. بہت سارے ہمارے پاس احادیث ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، اور ان کے کرامات ہیں، ان کے مقامات ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں آپ کے حالات کا اعجاز دکھانا، یعنی ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اعجاز دکھانے کی کوئی حدیث کتب اربع میں موجود ہے کہ رسول نبی اللہ کریم صلی اللہ امام رضا علیہ السلام کے دربار میں آپ چلے جانا، آپ شیعوں سے آپ پوچھ لیں، اوئی سبحان اللہ، 40 کے دن یا شب جمعہ کو یا عاشور کے دن اتنے معجزے ہوتے ہیں، اتنے معجزے ہوتے ہیں، اتنے معجزے ہوتے ہیں. یہ یا امام حسین علیہ السلام کربلا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہ لوگ، آپ اگر روز عاشور چلے نا ادھر کربلا میں، ادھر آپ کو اتنے زیادہ ویل چیئر ملیں گے، بہت زیادہ. لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ادھر سے ویل چیئر پہ آئے نا، چل نہیں سکتے تھے، فالج ہو گئے تھے، ادھر سے صحیح ہو کے چلے گئے، ویل چیئر ادھر پڑے ہوتے ہیں کربلا میں. سمجھ میں نا؟ کی جگہ ہے نا، ہاں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. آپ ادھر ملتان میں کیوں نہیں ہوتا؟ ملتان میں کیوں نہیں ہوتا نا؟ ادھر کربلا میں ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے دربار میں کیوں؟ وہ امام رضا علیہ السلام سے مانگتے ہیں نا. میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا، کینسر تھا، پتہ نہیں کیا کیا، اندھے تھے، مادرزاد نابینا تھے، ان کو آنکھیں ملی ہیں. یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ بے حساب بے حساب بے حساب. امام رضا علیہ السلام کے ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک خادم تھا امام رضا علیہ السلام کے حرم کا. وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے ادھر 10 یا 12 مختلف لوگ آئے تھے، وہ سب بیمار تھے، اور وہاں پہ ایک امام رضا علیہ السلام کے صحن میں ایک حرم زری کے قریب ایک پنجرہ ہے، وہ فولاد کا بنا ہوا ہے، اسٹیل کا بنا ہوا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کو رسی سے باندھیں گے، اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اگر ایک کو شفا ملتا ہے تو سب کو شفا ملے. کچھ کو کینسر ہے، کچھ کو مختلف بیماریاں بیچارے آئے تھے. تو وہ آئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مثلا باندھا تھا، کچھ کوئی اندھا ہے، کوئی کچھ ہے. تو وہ سب آئے تھے، ان سب کو شفا ملی ہے اکٹھے، کیونکہ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک ہم سب کو شفا نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ واقعات اتنے دیکھے سنے ہیں لوگوں سے. ایک ہمارے ایک بہت ہی ایک سید تھے، ہمارے بزرگ آدمی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں بچہ تھا اس زمانے، وہ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سال پہلے، انقلاب ایران سے پہلے، جوانی کی حالت میں گیا تھا مشہد میں زیارت کے لیے، اور میں مشہد سے واپس آیا، افغانستان میں ایک صوبہ جو مشہد سے ملتا ہے، ہرات نام ہے. وہاں پہ ریت بہت ہوتا ہے، وہاں کے صحرا میں ریت اور ریتوں کی بارش بہت ہوتی ہے، جو جیسے سعودی عرب میں یا آپ کے بلوچستان میں. تو گاڑی میں چلا رہا تھا، کابل کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک دفعہ طوفان آیا ریتوں کا.
اور طوفان اتنی شدید، ہوا اتنی شدید، اس نے مجھے بالکل سڑک سے نکال دیا، اس نے سڑک سے مجھے نکال دیا. اب ہر طرف صحرا ہی، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، ریت کا طوفان ہے، ریت نے مجھے نکال دیا. اب گاڑی کو سڑک سے نکل گیا بھائی. اب ریت آ رہا ہے، گاڑی پہ گر رہا ہے ایسا. اب گاڑی جو ہے ریت میں ڈوبنے لگا ہے. میں نے اسی وقت پکارا یا امام مہدی، یا امام مہدی. اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹا نہیں تھا، کہہ رہا تھا میں نے پکارا امام. میں نے فوراً دیکھا کہ ابھی کھڑکی کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے، بہت ہی نورانی چہرہ، سر پہ ٹوپی ہے. اس نے کہا گاڑی اسٹارٹ کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے، گاڑی مجھے سکھا میں کیسے اسٹارٹ کروں، یہ دیکھ گاڑی ختم ہے، یہ طوفان ہے. میں نے کہا اسٹارٹ نہیں ہو رہا. میں کیسے اسٹارٹ کروں؟ کہتا میں کہتا ہوں اسٹارٹ کرو. میں نے کہا اسٹارٹ نہیں، کہتا میں کہتا ہوں اسٹارٹ کرو. میں نے اسٹارٹ کیا، گاڑی ایک دفعہ اسٹارٹ ہو گئی. پہلے اسٹارٹ نہیں ہوتا تھا، گاڑی بند ہو چکی تھی اور میں دفن ہو رہا تھا ریت میں. اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. جیسے کسی آدمی نے دھکا دیا اور مجھے ریت سے ایسے نکال کے رکھ دیا، ایسے میں نکل گیا ریت سے اور سڑک پہ آ گیا. میں چلا گیا کچھ، پھر میں نے سوچا یہ آدمی کون تھا. ابھی اس صحرا میں تو کوئی شخص ہی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. یہ شخص کہاں سے آیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں وہاں پہ. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. علامہ صاحب مجھے اس کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عجائبات اور یہ کرامات عنایت فرمائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ اور رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ جو ہے، یہ جو ہے یہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہیں. یہاں پہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. یہ رسول اللہ کا بلا شک، اور وہ خود بھی سنتے ہیں، وہ خود بھی سنتے ہیں نا. وہ خود بھی دیکھیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ بولو، وہ زندہ ہے، آپ کو پتہ نہیں. یہ کتاب المزار ہے، المزار الکبیر. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، سن لو اس طرح سے ماہ رجب کے اعمال میں دیکھو. ماہ رجب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب جاؤ تو زیارت کے بہت سارے آداب ہیں، اس میں سے یہ کیا ہے، کہہ دو اشہد انک تسمع کلامی وتشہد مقامی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے جملوں کو سنتے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. واشہد لک یا ولی اللہ بالبلاغ والاداء. اچھا، یا مولا یا حجت اللہ یا امین اللہ یا ولی اللہ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کن لی الی اللہ شفیع، اللہ کے سامنے میری شفاعت کرنا. ومن النار مجیرا، اور مجھے آگ سے، جہنم سے مجھے پناہ عطا فرما. وعلی الدہر ظہیرا، اور پورے زمانے میں میری مدد فرما. علی الدہر ظہیرا، پورے زمانے. یہ مدد مانگنا ہے سیدھی طرح امام علی علیہ السلام سے. یہ زیارت لکھی کس نے ہے؟ یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام. وانجح طلبتی یا ولی حجت اللہ یا ولی اللہ، وانجح طلبتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے مطالبات عطا فرما. نہیں، یہ دعا ہے، یہ کریشن کس امام کی ہے؟ یہ انہوں نے نریٹ کی ہے کسی سے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث ہے. امریکہ میں، ادھر یو ایس کے اندر. اور اوکے ڈاکٹر صاحب آپ برین واش ہو چکے ہیں وہابیوں کے، ٹھیک ہے نا بھائی. آپ کے سوالات کے میں نے جواب دے دیا. ابھی میرے 3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ قرآن سے ہیں. دیکھیں جس طرح چرچز کے اندر اور انڈیا کے اندر ٹیمپلز میں لوگ اپنے بیماروں کو لے کے جاتے ہیں، انہیں بھی شفائیں اللہ دینے والا ہے، وہ ادھر بھی دیتا ہے. لیکن یہاں پہ نہیں دیتا بھائی، یہ کافر ہو گیا. یہ کہتا ہے دیکھو یہ وہابی کی کیا حالت ہے. کہتا ہے کہ بت شفا دیتا ہے، بت شفا دیتا ہے. سبحان اللہ، استغفر. اپنی نبی کی نہیں مانتا، بتوں کی مانتا ہے. معاف کرو جی، معاف کرو جی. بت شفا دے، ان کے کرامات کے قائل ہو گئے. وہ سب فراڈ ہے بھائی. بت شفا، بت قدے میں شفا نہیں ہوتی، بت خانے میں شفا نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب تنگ نہ کرو، نہ چیڑ ملنگانو. یاللہ تنگ نہ کرو، دوسروں کو بھی باری دے دو. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ کو جزائے خیر دے. دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ بت ادھر بت خانے میں لے کے جاؤ. کیا حالت ہو گئی وہابیوں کی.